ان دنوں بڑی رونق رہی اور رنگ برنگے پروگرام بھی رہے۔ مثلاً پچھلے ماہ کے آخر میں ماضی کا ایک فیسٹیول سوویت افواج کے قیام کا دن منایا گیا۔ 23 فروری کو سوویت یونین میں یہ دن منایا جاتا تھا۔ اس دن عورتیں مردوں کے لیے خاص کھانے بناتی، اپنے بیٹوں، خامدوں، بھائیوں اور والد کو مختلف قسم کے تحفے تحائف دیتی۔ مختلف جگہوں پر سوویت افواج کے نمائندوں کے لیے خاص پروگرام منعقد کیے جاتے۔ اب بھی 23 فروری کو روس میں ایسے ہی روسی مردوں یا سولجرز کا دن منایا جاتا ہے۔ یہاں تاشکند میں سرکاری طور پر تو یہ دن اب نہیں منایا جاتا، البتہ یہاں وہ لوگ جو سوویت یونین کے دور میں اس خوشی سے آشنا رہے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیں، کھانے کھلائے اور تحفے تحائف دیے، گویا کہ سارا دن رونق رہی۔ ایک رنگا رنگ تقریب تاشکند میں پاکستانی سفارتخانے میں بھی ہوئی۔ دراصل ہمارے سفیر سید علی اسد گیلانی اپنی سروسز کے خاتمے پر یہاں سے الوداع ہوئے۔ انہوں نے دیگر ممالک کے سفراء کو لنچ پر دعوت دی۔ 30 سے زیادہ سفیروں نے اس دعوت میں شرکت کی۔ پاکستانی کمیونٹی کے چیدہ افراد کو بھی دعوت دی گئی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے ممالک، اسلامی ممالک، ECO ممالک کے سفارتکار خاص طور پر نمایاں رہے۔ تقریب کی ابتدا میں سفارتخانے کے کونسلر جناب خرم علی نے تقریر کی۔ انہوں نے سفیر صاحب کی خدمات کو سراہا، ان چیدہ کارناموں کا ذکر کیا جو کہ سفیر محترم نے پاکستان ازبکستان تعلقات کی بہتری کے لیے انجام دیے۔ سفیر صاحب کا دوسرے ممالک کے سفارتکاروں سے بہتر تعلقات پر روشنی ڈالی، پاکستانی کمیونٹی کے لیے ان کی خدمات کا ذکر کیا، پاکستانی طلباء کی مدد کی گئی۔ یہ طے کیا گیا کہ اردو کی ترویج کیسے کی جائے گی اور یہ کہ پاکستانی ورکرز کیسے یہاں اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں۔ خرم صاحب کے بعد سفیر صاحب نے تقریر فرمائی۔ انہوں نے خوشخبری دی کہ انہوں نے ازبکستان میں اپنے قیام کے دوران PhD کا دفاع کیا اور یہ کہ ان کا موضوع تحقیق وسطی اور جنوبی ایشیا کے تعلقات اور رابطہ تھا، اور ازبکستان میں اپنے قیام میں انہوں نے اس موضوع پر کافی کام کیا۔ سفارتکاروں نے سفیر صاحب اور پاکستان کے سفارتکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب میں رنگا رنگ پاکستانی کھانے پیش کیے گئے۔ ان مزیدار کھانوں سے سب نے جی بھر کر انصاف کیا۔ سفارتکاروں کے جانے کے بعد سفیر صاحب نے ہم پاکستانیوں کے ساتھ دیر تک گپ شپ کی۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ انہیں ازبکستان میں خدمات انجام دینے کا موقع ملا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں یہاں اپنی امیدوں سے بڑھ کر مہمان نوازی اور تعاون ملا۔ نہ صرف ازبک حکومت بلکہ یہاں رہنے والے پاکستانیوں نے بھی بہت زیادہ تعاون دیا۔ تاریخ کے دریچوں میں جھانکتے ہوئے اعادہ کیا گیا کہ ازبکستان اور پاکستان کا مستقبل مشترکہ ہے۔ دونوں قومیں بھائیوں کی طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے مشترکہ طاقتوں سے عالمی خاندان میں بہتر مقام بنا سکتی ہیں۔ عورتوں کا عالمی دن۔ جی ہاں، 8 مارچ کو یہ دن بھرپور انداز میں یہاں منایا جاتا ہے۔ اس دن یہاں عام چھٹی ہوتی ہے۔ مرد اپنی رشتہ دار یا جاننے والی یا اکٹھے کام کرنے والی عورتوں کو تحفے تحائف دیتے ہیں۔ 7 مارچ کو دفاتر، فیکٹریوں اور مختلف اداروں میں شام کو تقریبات منعقد ہوتی ہیں اور ادارے کے مرد گانے گاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، عورتوں کے حقوق کی حمایت کرتے ہیں اور پیسے اکٹھے کر کے اپنی ساتھی کارکن خواتین کو تحفے دیتے ہیں۔ اگلے دن عورتیں بالیاں، رنگ برنگے کپڑے پہن کر پارکوں، بازاروں اور دیگر تفریحی مقامات پر گھومتی پھرتی ہیں۔ مرد صبح انہیں تحائف دیتے ہیں۔ کئی گھروں میں 8 مارچ کو گھر کے سارے کام مرد کرتے ہیں۔ یوں وہ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کے گھریلو کام اور ان کی نزاکتوں سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اخبارات، ریڈیو، ٹی وی پر ان خواتین کے کارناموں پر روشنی ڈالی جاتی ہے جو اپنے خاندان اور وطن کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دیتی ہیں۔ شام کو ہر گھر میں تقریب منعقد ہوتی ہے۔ خاندان کے سب لوگ مل جل کر کھانے کھاتے ہیں، رقص کرتے ہیں اور محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ یاد رہے، ازبکستان کے سینٹ کی چیئرپرسن ایک عورت ہے۔ اسی طرح کئی اداروں کی سربراہ عورتیں ہیں۔ خاص طور پر تعلیم و ہیلتھ کے زیادہ تر اداروں میں عورتیں اعلیٰ مقام اور عہدے رکھتی ہیں۔ مردوں کے شانہ بشانہ وہ پارلیمنٹ یعنی عالی مجلس میں فرائض سر انجام دیتی ہیں۔ یہاں عورتیں کھیتوں، فیکٹریوں، کارخانوں اور دیگر اداروں میں اپنی مرضی سے کام کرتی ہیں۔ مرد کی طرف سے عورت کا عورت پن کی بنیاد پر استحصال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس ہفتے تاشکند میں ایک بہت اہم اجلاس ہوا۔ یہ اجلاس پاکستان کے لیے بہت ہی اہم تھا۔ اجلاس میں افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے نمائندے شریک ہوئے، مثلاً ایران، چین، پاکستان، روس، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان۔ اجلاس کی میزبانی ازبکستان نے کی اور افغانستان کے لیے ازبکستان کے خاص نمائندے عصمت اللہ ارگاشیو نے اپنی تقریر سے اجلاس کا افتتاح کیا۔ ان ممالک کے نمائندوں نے اجلاس میں جو نکات زیر بحث لائے وہ یوں تھے: افغانستان میں انسانی مسائل، افغانستان میں مختلف فریقین کے درمیان تعاون کے طور طریقے جس سے کہ ملک کے مسائل حل کیے جا سکیں اور مستقل طور پر امن اور استحکام آ سکے۔ جلد ہی ان ممالک کے نمائندوں کا ایک مزید اجلاس ہوگا جس میں یہ کوشش کی جائے
جائے گی کہ اب ان ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس منعقد کیا جا سکے، افغانستان کے مسائل کے حل اور وہاں مستقل اور دیرپا امن و استحکام عمل میں لایا جائے۔ یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ اس اجلاس میں بھارت اور امریکہ نے شرکت نہیں کی، یعنی ان کو دعوت نہیں دی گئی، جبکہ روس کو بطور خاص دعوت دی گئی۔ سب سے اہم مسئلہ افغانستان میں قیام امن ہے۔ خطرہ ہے کہ اس ملک کے امن کو آسانی سے حاصل کرنا ممکن نہ ہوگا کہ امن افغانستان کو برباد کرنے والی بہت ساری طاقتیں حرکت پذیر ہیں، جبکہ ان 7 ممالک کو افغانستان میں امن کی ضرورت نہ صرف افغان عوام کے لیے ہے بلکہ اپنے عوام کے لیے بھی ہے کہ ہم بہرحال افغانستان سے نتی ہیں۔